السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس میں معاشرتی نظام کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ہر فرد کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح طور پر بتائی ہیں، تاکہ جو آئلی زندگی ہے وہ خوشگوار ماحول میں گزرے اور انسان سب کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اور جس طرح سے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت و تکریم کریں، ان سے حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ادب بجا لائیں اور انہیں خوش رکھیں، ان کو ناراض و پریشان نہ کریں، ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، ناقدری نہ کریں، اور اگر انتقال ہو جائے تو ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور یہاں تک کہ والدین کے دوستوں سے بھی عزت و احترام سے پیش آئیں۔ تو جس طرح سے کہ والدین کے حقوق بتائے گئے، اسی طرح سے اولاد کے حقوق بھی ہیں اور والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کریں۔ تو آج تھوڑا سا اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں کوتاہی وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہے وہ معاف فرمائیں گے چاہیں گے تو، مگر اس میں کوتاہی جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ معاف کیا جائے معاف نہیں ہوں گے۔ اسلام کے علاوہ ہم دیکھیں تو دنیا کے تمام مذاہب جو طریقہ زندگی ہیں تو تمام میں والدین کے حقوق پر تو زور دیا گیا ہے، مگر اولاد کو کہیں بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہوں۔ تمام میں اولاد کو اپنی جائیداد یا اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے والدین کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنی اولاد کو چاہیں تو قتل کر دیں، چاہیں تو زندہ رکھیں، اور عرب معاشرے میں جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہیں لڑکوں کو بھی آستانوں وغیرہ پر بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جاتا تھا۔ فقر و فاقہ یا رزق کی کمی کی وجہ سے بھی اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اتنا نہیں تھا کہ بچوں کو کھلایا جائے۔ جنگوں کی وجہ سے بھی کہ عورتوں اور لڑکیوں کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، اور پھر یہ کو آر سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد ہو یا وہ کسی کے داماد ہوں، اس لیے بیٹیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ آج جاہلیت میں بھی ابارٹ کرانا اسی زمرے میں آتا ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو ہولناکیوں کے بعد ایک سوال رکھا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو کس جرم میں ماری گئی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بہترین تخلیق ہے اس کو مارنا کوئی کھیل یا مذاق کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کے والدین سے ناراضگی کا طریقہ جو اس میں اختیار کیا ہے کہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کریں گے اور وہ بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا 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 گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اولاد جو ہے وہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اس کی صحیح دینی تربیت اور پرورش ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اسے یا یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ پہلے اپنے حقوق پورے کرواتے ہیں، پھر ایک مدت کے بعد جا کر وہ کہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ والدین کے حقوق ادا کر سکیں۔
تو اس لیے ہم سب کا یہ فرض اولین ہے کہ اپنی تمام تر کوششیں اور وسائل کو بروئے کار لا کر بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کو کل کی آگ سے بچانے کی فکر کریں تاکہ وہ کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہمارے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اور نیک اولاد کے لیے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام کی دعائیں بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں، اور یہ بھی والدین کا اخلاقی اور شرعی فرض ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو برگزیدہ انبیاء کی دعائیں ہیں، جو ان کی خواہش تھی، سورہ صافات آیت 100 میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربی حبلی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے تو ان کی دعا بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اسی جگہ پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اور ان کی دوسری دعا ہے وَهَبْ مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما اور میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ اور ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ مریم میں ہے کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے۔ اب تھوڑا سا اولاد کے حقوق کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ نیک اور دیندار انسان جو ہے وہ بیوی کی تلاش، زوج کی تلاش کرے اور اس سے شادی کی جائے۔ متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال کی بنیاد پر، نمبر 2 خاندان یعنی حسب نسب خاندانی شرافت کی بنیاد پر، نمبر 3 خوبصورتی کی بنیاد پر، نمبر 4 دین کی بنیاد پر۔ تم دیندار عورت کو حاصل کرو تمہارا بھلا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعائیں جو کہ ابھی ہم نے دیکھی انبیاء کرام کی، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تاکہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور جب اپنی بیوی کے پاس جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان جو ہے چھوتا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نام سے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ، اور جو تو ہمیں رزق یعنی اولاد عطا فرما اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ تو شادی کے وقت پر جب بہت ساری اور بیکار کی جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ دعا کرنی بھی ضروری ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے وہ ان کو شیطان سے دور رکھے۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے اور بچہ پیدا ہو تو اس کو نلا کر دھلا کر صاف کر کے کان میں اس کے اذان دینا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک اور دوسری حضرت علی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنے سے بچہ ام صبیان یعنی جنونی مرض سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اذان جو دے دی جاتی ہے اس وجہ سے۔ اس وقت اذان دینے کے بہت سے مقاصد بھی بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہلا یہ کہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ماحول کو شیطان کے اثرات سے پاک کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس طرح سے اعلان کیا جائے کہ ماں باپ بھی مومن اور مسلم ہیں اور بچے کو بھی مومن اور مسلم اور اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور کبریائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور انسان کے بندہ ہونے کی آواز پہنچے۔ پھر بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ گھٹی دینا یعنی تہنیک کرانا یا کرنا اور دعا دینا، یہ بھی سنت ہے اور اس کو بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں بلکہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے یہ طریقہ۔ اس موقع پر کسی نیک اور صالح انسان کے ذریعے تہنیک کرانا بھی سنت ہے۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز جیسے کہ کھجور چھوارا چبا کر یا شہد وغیرہ کچھ بھی بچے کو چٹایا جائے تاکہ بچے کے پیٹ میں جو پہلی غذا پہنچے وہ متقی اور پرہیزگار انسان کے ہاتھ سے پہنچے اور وہ بزرگ نومولود کے لیے کہ حق میں خیر و برکت کی دعا بھی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے اور آپ تہنیک کرتے تھے اور ان کو دعائیں بھی دیتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر چوتھا یہ ہے بچے کا کہ بال منڈوانا یعنی حجامت کرانا اور صدقہ کرنا۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے ولادت کے 7ویں روز بچے کے سر کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت صدقہ کر دی جائے، جو اوسطاً
5-6 ماشے یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 گرام تک بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ان کا سر منڈوایا جائے اور بالوں کے برابر چاندی بطور صدقہ دے دی جائے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ صحابہ کرام بچوں کے سر منڈوانے کے بعد سر پر زعفران بھی ملا کرتے تھے، ابو داؤد میں یہ ملتا ہے۔ اور زعفران کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ شیطان اس سے بھاگتے ہیں، تو بچے کے پاس اگر اس کے سر پہ وہ ملا جائے تو اس سے شیطانوں کے اثر سے بھی بچہ دور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر 5واں حق یہ ہے کہ عقیقہ کرنا۔ ولادت کے 7ویں روز بچے کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن یعنی گروی رہتا ہے، اس لیے 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، سر کے بال مونڈے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ام کرز نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقہ ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ بکرا ہی کرنا ہے، یہ اس میں بہت سارے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ حصے ڈال سکتے ہیں، اس میں حصے نہیں ڈالے جاتے، بکرا کرنا ہوتا ہے یا بکری۔ اس کے بارے میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ سوالات ہوتے ہیں کہ عقیقے کے بجائے دیکھیں کتنا زیادہ چھٹی چھلے اور ضروری جو فرض بھی نہیں ہے وہ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اصل میں بتایا گیا ہے جو سنت ہے اس کے لیے ٹالم ٹول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے 2 مینڈے ذبح فرمائے تھے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ عقیقے کے مسائل میں سے بھی کچھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عقیقے کے جانور میں قربانی والی شرائط نہیں ہے، بس صحت مند اور اچھا ہونا کافی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت گھر والے اور عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، غریب اور مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں اور پکا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے اس میں کہ اگر بچہ 7ویں روز سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس کا عقیقہ نہیں، کیونکہ عقیقہ 7ویں روز ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ پھر چوتھی چیز، اگر کسی وجہ سے 7ویں روز عقیقہ نہ ہو سکے تو 14ویں یا 21ویں دن یا زندگی میں جب بھی گنجائش ہو کر سکتے ہیں۔ خاندان کے بڑے جیسے کہ دادا یا نانا یا اور کوئی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کیا۔ اگر 1 بکرا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دیں، مگر سنت جو ہے وہ 2 ہی کی ہے کہ 2 کیے جائیں لڑکے کی طرف سے۔ ویسے سب فضول کاموں کے لیے جو ہے ہوتا ہے، مگر اس میں خرچ کرنے میں تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ نہیں 1 ہی کر دیں، 2 کیوں کریں، تو 2 کرنے سنت سے ثابت ہیں۔ پھر چھٹا حق یہ ہے اچھا سا نام رکھنا۔ 7ویں ہی روز کا تیسرا کام بچے کا اچھا سا نام رکھنا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیے جائیں اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام 7ویں روز رکھے اور پھر ان کا عقیقہ کیا۔ 7ویں روز سے پہلے بلکہ ولادت سے پہلے ہی اگر نام رکھنا بھی درست ہے، یعنی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دی تو اسی وقت یحییٰ نام بھی بتا دیا کہ بچے کا نام یہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم روز قیامت اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک غلط بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس حدیث کے ذریعے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اس لیے غلط اور بے معنی نام نہ رکھے جائیں، اچھے اور بامعنی نام رکھے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام سنتے تھے غلط تو اس کو بھی چینج کر دیتے تھے، اور ناپسندیدہ نام رکھنے کے لیے منع کیا، اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ 7واں حق جو ہے بچے کا وہ ختنہ کرنا۔ بچے کی ولادت کے بعد ایک اہم کام اس کا ختنہ کرنا ہے جو کہ اسلامی شعائر میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کی تاکید اور تلقین ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا، جب اللہ نے حکم دیا تو آپ نے خود کیا۔ اور سنن بہقی میں روایت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کیا گیا۔ یہ بھی بہقی کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا جو ختنہ 7ویں روز کروایا تھا۔ اور پھر 8واں حق بچے کا یہ ہے دودھ پلانا، پرورش کرنا، پیار و محبت، عدل و انصاف کرنا۔ یہ بھی انتہائی اہم حق ہے بچے کا۔
والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دودھ، لباس، رہائش، نان و نفقہ اور خرچ کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ جس کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو اور جس کے بچے ہیں، اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد اور اس کی ماں کو معروف و مناسب طور پر خرچہ اور لباس مہیا کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دودھ پلانا جو ہے وہ انتہائی بچے کا اہم حق ہے۔ رضاعت سے بھی حرمت کے ویسے ہی رشتے ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں۔ رضاعت کا رشتہ بھی مقدس اور حسن سلوک اور عزت و احترام کا مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعی رشتوں کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے، جیسے کہ اپنے رضاعی باپ حارث اور جو شیما بہن آپ کی آئی تھیں تو ان کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھائی تھی۔ تو بچے کو دودھ پلانا یا پلوانا ماں اور باپ کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو نہلانا دھلانا، صاف ستھرا رکھنا، صاف اور اچھا لباس اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پہنانا، صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا، سرد و گرم سے بچانا، احتیاطی تدابیر کرنا، یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے ماں باپ کا۔ اولاد سے محبت فطری جذبہ ہے، مگر بعض لوگ انتہائی سخت دل ہوتے ہیں، وہ بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ اسلام اس رویے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو پیار کیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں تو کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کرتا۔ تو آپ نے بہت تعجب سے ان کو دیکھا اور فرمایا جو انسان پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں فرماتا۔ بخاری کی روایت ہے۔ بعض گھرانوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان بہت فرق کیا جاتا ہے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ جس شکل میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اے لوگوں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ نسائی کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نعمان بن بشیر ہی سے ایک اور روایت بیان ہوئی ہے۔ حضرت نعمان نے بتایا کہ میرے باپ حضرت بشیر نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ میرے نام ہبہ کیا۔ اس پر میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ پر گواہ نہ بناؤں۔ میرے والد آپ کی خدمت میں چل پڑے تاکہ آپ کو اس ہبہ پر گواہ بنائیں جو کہ انہوں نے میرے نام پر کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ پس میرے والد لوٹ آئے اور اپنا ہبہ واپس لے لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی ہی ایک اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے بشیر کیا اس کے علاوہ تیرے اور بھی لڑکے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان سب کو بھی اتنا ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ مسلم کی روایت۔ بچیوں کو پرورش کرنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا جو لڑکے اور لڑکیوں کو ایک نظر سے دیکھے اور ان کے درمیان مساوات برتے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے لڑکی ہو اور وہ اسے نہ تو زندہ درگور کرے، نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی روز قیامت میں اور وہ شخص اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے تو انہوں نے جواب دیا فاطمہ سے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو لینے کے لیے آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، اسے بوسہ دیتے اور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ یہی حال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھتی، دست مبارک تھام لیتی، اسے بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر اولاد کا نواں حق جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کرنا، یعنی علم اور ادب سکھانا۔ یوں تو اپنے بچوں کی پرورش چرند پرند بلکہ ہر ذی روح کرتا ہے، لیکن ایک انسان کا عموماً اور مسلمان کا خصوصاً تو امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت بھی کرتا ہے۔ مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کے بچے دین اور دنیا کو سمجھتے ہوئے اور اسلامی احکامات کے پابند اور پیکر ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز ان کے بچپن ہی سے کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور فرمایا اگر تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 برس کے ہوں تو نماز کے لیے مارنا پڑے تو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔
تعلیم و تربیت سے مراد ان کو دین کے احکام کا علم سکھائیں، ان پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں ڈالی جاتی ہے وہ اذان کی آواز ہے۔ شرعی رسوم میں یہ ایک اہم رسم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو کچھ پلانے یا جٹانے سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، سب سے پہلے وہ توحید کا اعلان سنیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور موت کے وقت انہیں اسی کلمے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں آج کے بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور کلمہ یا کچھ اور چیزیں تو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت سعید بن الاس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، بلند اخلاق کا حامل بنایا جائے اور وہ بہترین سیرت و کردار کے مالک ہوں، جس کی وجہ سے بہترین معاشرہ وجود میں آئے۔ اور یہ تربیت کی فکر بالکل ابتدائی سے ہونی چاہیے۔ اس میں اولاد کی اور ہماری بھلائی ہے، دنیا میں عزت ہے، سکون ہے، اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دارالعمل سے دارالجزا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جب عند اللہ درجات بڑھائے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے درجات کی بلندی کا کیا سبب ہے، یا مجھے یہ انعامات کیوں مل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے فوت ہونے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے دعا اور استغفار کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اولاد سے یہ سعادت ہمیں اس وقت ہی ملے گی جب ہم ان کی ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں احسن طریقے سے ادا کریں گے اور ان کی تربیت اسلامی طریقے سے کریں گے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اپنے اعمال میں اللہ کی اطاعت اختیار کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنے اہل ویال کو ذکر کا حکم دو تو اللہ تم کو آگ سے نجات دے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والدین حد درجہ نیک، متقی اور پرہیزگار تھے، اور انہوں نے بیٹے کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کمی اور کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، مگر عبداللہ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اتنے نیک والدین کی اولاد ہونے کے باوجود ہر وقت سمجھانے کے باوجود کھیل کود میں مست رہتے، ہر کام میں لاپرواہی برتتے، برائیوں میں گانے بجانے، عیش و آرام میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ پینا پلانا بھی شروع کر دیا۔ رات رات بھر دوستوں کی محفلیں جمی رہتی، ساز بجتا، گانا ہوتا، شراب کے دور چلتے رہتے۔ یہ دیکھ دیکھ کر والدین کا برا حال تھا، اندر ہی اندر کڑتے رہتے اور زاری اور کے ساتھ میں دعائیں کرتے، نظریں مانتے، صدقے دیتے، اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے۔ انہوں نے بیٹے کی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر بظاہر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس صالح جوڑے کی التجائیں اور دعائیں سنی۔ ایک رات جب عیش و نشاط کی محفل خوب گرم تھی اور شراب کے دور چل رہے تھے کہ حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت سا باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک پیاری سی چڑیا بیٹھی اپنی سریلی اور میٹھی آواز میں یہ آیت پڑھ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے اور ان کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، وہ وقت آ گیا ہے، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر اٹھے اور شراب کی بوتلیں توڑ دیں، گانے بجانے کے آلات توڑ دیے، رنگین کپڑے پھاڑ دیے، غسل کیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ پھر یہی عبداللہ بن مبارک تھے جو علم اور عمل کے آسمان پر سورج بن کر چمکے، ان کی روشنی نے ایک عالم کو منور کیا۔ پھر 10واں حق اولاد کا یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ بھی بہت اہم حق ہے جس کی طرف سے آج کوتاہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو والدین پر فرض ہے کہ ان کے نکاح کی کوشش کریں، اور اس میں بلا وجہ تاخیر رسوائی اور ندامت اور شرمندگی کا سبب بھی بن سکتی ہے، خصوصاً موجودہ حالات میں اس فتنوں کے دور میں جس قدر ممکن ہو اس ذمہ داری اور فرض کو جلد سے جلد ادا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اسے اچھا ادب سکھائے، بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور وہ بچہ کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے، بحقی کی روایت ہے۔
آج دیکھیں کہ پہلے تو اتنی زیادہ پڑھائیاں، اس کے بعد پھر جابس، پھر نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنے مشکل معیار ہیں کہ وہ نکاح تو مشکل ہے اور سپاہ آسان کر دیا گیا ہے. پھر جہیز، رسمیں، ایک ایک جوڑے لمبے چوڑے لاکھوں کے، کروڑوں کے، اور پھر گاڑیاں، پھر کیا کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آج جو کہ ہو رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ لونڈی اور غلاموں کو بھی بغیر نکاح کے نہ رہنے دو. تو پھر والدین کو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اپنے وہ اولاد کے نکاح کی فکر کریں تاکہ وقت پر بچے جو ہیں اپنی زندگی جائز ان ذرائع کے ساتھ میں زندگی گزاریں. بچہ یا بچی نکاح میں اس کی رضا معلوم کرنا، مشورہ کرنا اولاد کا حق اور والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ مستقبل کی ازدواجی اور عائلی زندگی خوشگوار ہو. نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کم مہر یعنی کم خرچ نکاح کو بابرکت فرمایا ہے، اور ہمارے یہاں پر دیکھ لیں کہ کیا کیا خرچ کا کیا حال ہے. خود ہی سب کو اس بات کا معلوم ہے کہ کتنا زیادہ، اسی لیے شادیاں بھی مشکل ہیں. پھر 11واں حق یہ ہے کہ حق وراثت قائم رکھنا، یعنی محروم نہ کرنا یا کسی وجہ سے بچوں کو عاق نہ کرنا. شریعت نے والدین کے ترکہ اور جائیداد کا ان کی اولاد کو وارث قرار دیا ہے، اس لیے کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس شرعی حق سے محروم کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کچھ والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں اس میں مردوں کا حق ہے، اور جو تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں عورتوں کا حصہ فرض کیا گیا ہے، یعنی مرد عورت دونوں کا حصہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کی تقسیم اور اس کے حصے داروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اس ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آیت نمبر 14 سورہ نساء. جو والدین اولاد میں سے کسی کو گستاخی پر یا پھر کسی اور وجہ سے ان کو حصے سے محروم کر دیتے ہیں، اور کسی کو اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے یا کچھ محنت اور محبت کرتے ہیں ان سے تو ان کو زیادہ دے دیتے ہیں، یا بہنوں بیٹیوں کو کمزور سمجھ کر محروم کر دیتے ہیں، یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں جہیز وغیرہ دے دیا تھا اب تمہارا اس وراثت میں کچھ حصہ نہیں ہے. تو جہیز تو سنت ہے نہ فرض ہے. اپنی زندگی میں اگر کوئی چیز ماں باپ دیتے ہیں تو وہ ہبہ ہوتا ہے، اور وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس سے اس کا جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایسے سب لوگ شریعت کی حدود کو توڑنے والے ہیں اور سخت وعید کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. پھر 12واں حق اولاد کا کہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے. قرآن میں عباد الرحمن کی بھی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سورہ فرقان آیت نمبر 74. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں یعنی زوج سے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے، اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. آمین ثم آمین. نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمت ہے اور انسان کے دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بھی، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا اور استغفار بھی کرتی ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب، تو دعا قبول فرما، ہماری دعا قبول فرمائے. ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا. آمین ثم آمین. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. سورہ احقاف آیت نمبر 15. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تیرے تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. تو یہ چند دعائیں جو بہترین تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بے حد ضروری ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور پھر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم اپنی حفظ و امان میں رکھے. تمام فتنوں سے، برائیوں سے، شرور سے، اور تمام آفات، مصیبتیں، بے حیائی اور برائی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کی اور ہماری آئندہ نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ.
اور جو غلطی اور کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور صحیح کر کے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.